ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں
کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جس شب میں موجود ہیں یہ شب براءت کے نام سے موسوم ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، 15ویں شب میں ہم موجود ہیں، اور اس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، اور دیگر اس کے نام محدثین اور علماء کرام نے بیان کیے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا۔ ایک تو ہے بارات، جو شادی میں لوگ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بارات، اور لوگ جانے والوں کو کہتے ہیں باراتی، تو یہ وہ بارات نہیں ہے، یہ ہے براءت۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ تو اس شب کو شب براءت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شب میں اللہ رب العزت کثیر اہل ایمان کو اپنی رضامندی کے ساتھ دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اس لیے اس شب کا نام ہے شب براءت۔ تو اس شب کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی، اور اس شب کی فضیلت میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں، صحاح ستہ کی احادیث بھی موجود ہیں۔ ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہم نہ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب آپ تو یہ جانتے ہیں کہ جہاں حق کی بات ہوتی ہے تو وہاں باطل بھی موجود ہے، جہاں حق موجود ہے وہاں باطل بھی موجود ہے، جہاں روحانی قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں تو شیطانی قوتیں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے مواقع پر ہر جاگنے والی رات میں ایک مخصوص ٹولہ ہے جو ایک مخصوص ذہنیت رکھتا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنا، ورنہ ڈوبتے کے لیے تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم تو گناہگار خطاوار عصیاں شعار ہیں، ہمیں جو یہ بتائے کہ اس کام میں نیکی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحیح حدیث میں ہے یا ضعیف حدیث میں ہے، ہمیں تو سہارا چاہیے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں ہمیں آسرا مل جائے کہ اس کام سے اللہ راضی ہوگا، ہر وہ کام کریں گے، بشرطے کہ وہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو، دین اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہہ دیا کہ تم اگر نماز نہ پڑھو تو رب راضی ہو جائے گا، تو ہم ایسا نہیں، یعنی ہر وہ کام جو دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے منافی نہیں ہے، ہمیں وہ کام بتایا جائے گا۔ آپ یہ تسبیح پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ یہ عمل کر لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ کے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سی ضعیف احادیث اس طرح کی موجود ہیں، تو سلفاً خلفاً علماء اور صوفیہ اس پر عمل کرتے چلے آئے، فقط کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اگر ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت تو قوی ہے، اللہ کی رحمت تو قوی ہے۔ اور صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں شب براءت کی فضیلت میں، جس کو روایت کرنے والے مولا کائنات ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود، اور یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ کی ہیں۔ اور کہاں سے ہم احادیث لائیں؟ پہلے تو اگر ادھر ادھر کی حدیث ہو تو کہیں کہ صحاح ستہ کی حدیث لائیں، اب تو یہ جو اس کی فضیلت ہے یہ تو صحاح ستہ میں موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث، اور ان صحاح ستہ کے علاوہ بلا مبالغہ سینکڑوں کتب احادیث میں اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف بن شعبان آ جائے، جب شب برات ہو، تو آپ نے فرمایا راتوں میں، اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس کی رات میں عبادت کرو، قیام کرو،
اور دن میں روزہ رکھو۔ عرض کیا رسول اللہ اس کی فضیلت کی وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے شان کے لائق آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا میں نظر کرم فرماتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے صاحب رزق کر دوں، ہے کوئی مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کے مصائب و آلام سے چھٹکارا دے دوں۔ رب ذوالجلال جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رب ذوالجلال یہ دعا یہ ندا فرماتا ہے اور یہ بار بار یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ندا کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، اور اس رات میں جو مغفرت، اب رب ذوالجلال خود ہی یہ فرمائے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اب اگر کوئی شخص مغفرت طلب کرے تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تو ہم جس شب میں موجود ہیں یہ وہی شب ہے کہ اب بھی میرے رب کی آواز اپنی شان کے لائق گونج رہی ہے، میرا رب ندا کر رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے صاحب روزگار کر دوں، ہے کوئی اپنے مصائب و آلام سے چھٹکارا طلب کرنے والا میں اس کی زندگی میں آسودگیاں دے دوں۔ یہ صبح تک یہ آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو یہ حدیث ہمیں اس بات پر انگیختہ کرتی ہے، یہ حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس رات میں ہم جاگ کر عبادت کریں، اس رات میں ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اس رات میں ہم رب سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اس رات میں ہم مصائب و آلام سے چھٹکارا طلب کریں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی یہ دور کر لیجئے، صحیح حدیث میں ہے کہ رب ذوالجلال سال کے ہر دن میں ندا کرتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت سال کے ہر دن میں سحری کے وقت نزول اجلال آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے۔ رات کے آخری پہر، جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت پکارتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اس طرح سے ندا اللہ رب العزت کرتا رہتا ہے۔ جب یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس ندا کا سلسلہ تو ہر سال ہوتا ہے، سال کے ہر دن میں ہوتے ہیں، تو پھر شب برات کی کیا تخصیص ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے کہ یہ ندا کا سلسلہ اللہ کی جانب سے اس کی شان کے لائق پکار یہ تو ہر دن ہوتا ہے، تو پھر یہ شب برات کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں نازک سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ روزانہ جو ندا ہوتی ہے وہ سحری کے وقت ہوتی ہے، شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر ندا شروع ہو جاتی ہے، بس یہ فضیلت ہے۔ اسی فضیلت چونکہ اس وقت ہر روز مغفرت طلب کرنے کا دائرہ بہت مختصر ہے، وقت مختصر ہے، سحری سے سورج طلوع ہونے تک یہ مغفرت طلب کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال سال میں ایک رات ایسی دیتا ہے کہ پوری رات بندوں کے لیے یہ مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، پوری رات اس کے لیے موقع ہوتا ہے، وہ رات کے کسی پہر بھی اپنے رب سے مغفرت طلب کرے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے شب برات کی۔ جب یہ فضیلت موجود ہے تو ہم کیوں نہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، ہم کیوں نہ عبادات کا اہتمام کریں، ہم کیوں نہ ریاضات کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اللہ نے ان کا مزاج ہی ماننے والا دیا ہے۔
ہمارے مزاج میں بغاوت نہیں ہے، ہمارے مزاج میں طغیانی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے مزاج میں بہت ٹھنڈک رکھی ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ شب معراج کی فضیلت ہم مانتے، شب برات کی فضیلت ہم مانتے، ربیع النور کی رات کی فضیلت ہم مانتے، 11ویں کی فضیلت ہم مانتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی آقاؤں کے صدقے میں ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی راتوں میں دعائیں مانگنے کے سبب سے ملتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے، ان اچھے دنوں میں ہم اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہماری ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں انہی نیک ایام کے سبب سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال وہی ہوتے ہیں، زمانے کے بدلنے سے اعمال کی قیمت بدل جاتی ہے۔ زمان اور مکان یہ دو چیز ہیں، زمانہ اور مقام یہ دو چیزیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک رکعت نماز پڑھیں، سال کے کسی دن میں ایک رکعت نماز پڑھیں تو ایک رکعت کا ثواب ایک رکعت ہے نا، وہی ایک رکعت آپ ماہ رمضان میں ادا کریں تو 700 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ نفل کا ثواب نفل ہے، لیکن وہی نفل نماز آپ ماہ رمضان میں پڑھے تو فرض کے برابر۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے محنت تو وہی کیا ہے، آپ بھی وہی ہیں، اعمال بھی وہی ہیں، عمل بھی وہی ہے، فقط زمانہ بدل گیا، زمانے بدلنے سے اعمال کی قیمت بدل گئی ہے۔ اسی طرح ایک رکعت آپ یہاں پہ ادا کریں اسی وقت، اور ایک رکعت اللہ آپ کو توفیق دے بیت اللہ کے سامنے ادا کریں تو وہی عمل کریں گے، وہی عمل کریں گے، وہی وقت ہوگا۔ لیکن یہاں اگر ایک رکعت ادا کریں گے تو ایک رکعت کا ثواب بیت اللہ میں جا کے صحن کعبہ میں اگر آپ ادا کریں تو وہاں وہی ایک رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو اس میں خوبی کیا ہوئی؟ اس میں اضافہ کیوں کر ہو گیا؟ پڑھنے والا بھی وہی ہے، جو عمل کر رہا وہ عمل بھی وہی ہے، اور جتنا وقت لگتا ہے وہی وقت لگتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ سب کچھ تو وہی ہے، وہاں زمانہ بدلنے سے اعمال کی قیمت بدل گئی، یہاں مکان بدل گئے تو اعمال کی قیمت بدل گئی ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو ہم عبادات کریں گے، جو نمازوں کا اہتمام کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم پورے سال کر سکتے ہیں۔ بعض آزاد خیال ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یہ شب برات میں عبادت کرو تو کہتے ہیں کہ ہر شب اللہ کی ہے، ہر شب شب برات ہے، ہم ہر شب میں عبادت کریں، شب برات کی کیا خصوصیات ہے؟ تو آپ ہر شب میں عبادت کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن شب برات میں عبادت کی جو فضیلت ہوگی وہ کسی دوسرے شب میں نہیں ہوگی۔ اس میں سے آپ شب قدر کو نکال دیجئے۔ اس لیے عام شبوں میں جو فضیلت آپ شب برات میں عبادت کرنے میں آئے گی وہ کسی دوسری عام شبوں میں عبادت کرنے میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے اعمال کی قیمت بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی مکان کے بدلنے سے بھی اعمال کی قیمت بدل جاتی ہے۔ تو ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ ہے شب برات کا، جس وقت میں ہے یہ شب برات ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم وہی عبادت کریں گے جو پورے سال کرتے ہیں، لیکن اس شب اگر ہم عبادت کریں گے تو اس شب کی فضیلت کی وجہ سے ہماری عبادتوں کے درجات میں بلندی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام خویری نے درۃ الناصحین میں لکھا، اور امام غزالی نے بھی لکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے تو بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ فرمائے اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے، دوسرا ہاتھ مغرب میں ہے۔ جس نے ایک ہاتھ سے مشرق کو بھر دیا ہے، دوسرے ہاتھ سے مغرب کو بھر دیا ہے۔ ہم اگر نہیں دیکھتے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی اصلیت کچھ نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں سے کچھ بعید نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جبریل امین کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، اور جبریل امین نے جب اپنے پر کھولے تو پوری دنیا کو ڈھانک دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہم اگر کسی چیز کو نہ دیکھیں، ہم تو مادی پرست لوگ ہیں نا، ہم ظاہر بین ہیں،
کوئی چیز اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ساتھی ہیں نا، کس نے دیکھا ہے کرامن کاتبین کو؟ شیطان ہمارے ساتھی ہے، کس نے دیکھا ہے ہمارے شیطان کو؟ تو کرامن کاتبین کو ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ قرآن مجید کی نص ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہے تو تم جو عمل کرتے ہو جانتے ہیں۔ تو کرامن کاتبین کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ چلو یہ تو دو ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے، اور وہ اسی زمین میں ہے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کیا آپ انکار کر دیں گے اس کا؟ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر 2 مقام پر آیا ہے، قرآن مجید کی نص ہے، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، تو کیا انکار کر دیں گے؟ تو ماننے والے بنیے، انکار کرنے والے بنیں گے تو گمراہی کی جانب جائیں گے۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ یہ ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، یا ہم نے تو اسے دیکھا نہیں ہے تو ہم انکار کر دیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا جاندار وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ جن کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق کو بھر دیتا ہے، دوسرا بازو مغرب کو بھر دیتا ہے، اس کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے دونوں قدم تحت الثری میں ہیں، یعنی زمین کے آخری حصے میں اس کے دونوں قدم ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کی جانب سے اذن ہوتی ہے، جب اللہ کی جانب سے اذن ہوتی ہے، اور وہ اذن کب ہوتی ہے، وہ اجازت کب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اذا صلی العبد فی لیلۃ النصف من شعبان، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص شب برات کی رات، شب برات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر اللہ کی اجازت اس فرشتے کو ہوتی ہے۔ جب اس شب میں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ حکم دیتا ہے اس فرشتے کو کہ عرش کے ساتھ جو نہر حیات ہے اس میں غوطہ لگاؤ۔ یہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، اور جب نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے پر جھاڑو۔ جب وہ اپنے پر جھاڑتا ہے، ہر ایک قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور ان تمام فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آج کی شب جس بندے نے درود و سلام پڑھا ہے تم اس کے درود و سلام کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہو، لہذا قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو فرشتے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد۔ تو قیامت تک کے لیے وہ فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا طلب کر رہے ہوتے ہیں جس نے آج کی شب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی شب میں اور بھی ہم نے اعمال کرنے ہیں، تو درود و سلام کی کثرت بھی ہم نے کرنی ہے حصول برکت کے لیے۔ اور ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں پر امید کرتے ہوئے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اس شب میں اور ماہ شعبان میں ہی کیوں ہے؟ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اس شب میں کیوں ہے؟ تو بات وہی ہے کہ درود و سلام تو ہم پورے سال پڑھتے ہیں، زمان و مکان کی تبدیلی سے اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس شب میں درود و سلام سے کیا نسبت ہے اس شب کو، یا اس مہینے کو درود و سلام سے کیا نسبت ہے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو درود و سلام سے نسبت اس طرح ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں اتری ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو جب اس مہینے میں آیت درود اتری ہے تو مطلب یہ ہوا کہ درود کے لحاظ سے یہ مہینہ کافی منسوب ہے، کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کا حکم دیا گیا، اور علماء کرام نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم ماہ درود و سلام ہے۔ تو جب اتنی فضیلت ہے، اسی وجہ سے، اس فضیلت کی وجہ سے اس رات میں اگر کوئی درود و سلام پڑھے اللہ رب العزت اس طرح اس سے راضی ہوتا ہے۔ لہذا اس رات میں ہم نے بہت سے اعمال کرنے ہیں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اور اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا خطبے میں، اس آیت کو بھی بڑی نسبت ہے آج کی رات سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ بہرحال جو لوگ مقربین ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، فروح و ریحان، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوشبوؤں میں ہوں گے، وجنت النعیم، اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ مقربین کون لوگ ہیں؟ تو پھر علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا مقربین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ مقربین ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مقربین فروح و ریحان، روح کہتے ہیں عیش کو، عیش کو، بے خوفی کو، وہ عیش میں ہوں گے، بے خطر ہوں گے، بے خوف ہوں گے، وریحان، اور خوشبوؤں میں ہوں گے، وجنت و نعیم، اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ امام مکحول روایت کرتے، اور امام ابن کثیر نے اس طرح سے کئی روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت مقربین سے ایسی محبت کرتا ہے کہ دنیا میں اسے موت اس وقت تک دیتا نہیں ہے جب تک جنت میں اسے اس کا مقام نہ دکھا دے۔ یہ مقربین کی فضیلت ہے جو اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے اور خوشبوؤں میں ہوں گے۔ تو حضرت عطا فرماتے ہیں، ابن کثیر نے نقل کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی لکھا ہے، اور امام قرطبی نے بھی لکھا کہ وہ خوشبوؤں میں ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ جو مقربین ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے قریب کر لیا اور جو اللہ کے قریب ہو گئے، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے جنت کی ایک ٹہنی، ایک پھول کی ٹہنی توڑ کر لے جاؤ۔ وہ ٹہنی توڑ کر لے جاتا ہے، اور وہ بندہ جو اب موت کے قریب ہے اسے سونگھاتا ہے۔ وہ جب موت کے قریب جنت کی ٹہنی کی خوشبو سونگھتا ہے، اس کی روح خود بخود اس پھول کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی ایسی فضیلت ہے؟ اب سنیے، امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن بن علی روایت کرتے۔ امام طاؤس نے ان سے نقل کیا، اور امام سخاوی نے القول البدیع میں اس کو لکھا، امام نبہانی نے سعادت الدارین میں لکھا۔ کیا ہی خوبصورت حدیث ہے! اتنی بڑی دلیل ہونے کے باوجود ہم سے دلیل طلب کی جائے تو یہ بیوقوفی ہے۔ امام حسن بن علی فرماتے ہیں، حضرت طاؤس الکیسان یہ تابعین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ جب شب برات آئے تو آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جو شریعت کو ہر ایک سے زیادہ جانتے ہیں، وہ شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ طاؤس الکیسان اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے طاؤس الکیسان پوچھتے ہیں، شب برات جب آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ شب برات کب آئی اور کب گئی۔
اگر ان کے نزدیک شریعت میں شب برات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو وہ کہہ دیتے. کیوں انہوں نے نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ شب برات کی ایک حقیقت موجود ہے، زندہ حقیقت ہے جو زندہ دل لوگ جانتے ہیں، جن کے دل عقیدہ اہل سنت سے سرشار ہیں، زندہ ہیں، وہی اس رات کو زندہ رکھتے ہیں. جن کے دل عقیدہ اہل سنت سے مردہ ہیں وہ یہ رات کیا، وہ تو شب قدر کو بھی مردہ ہی کر دیتے ہیں، سو کر گزار دیتے ہیں. تو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا کہ اس شب میں آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ نے فرمایا اس شب میں اس شب کے 3 ٹکڑے کرتا ہوں، اس شب کے 3 درجے کرتا ہوں، اس شب کو میں 3 اوقات میں تقسیم کرتا ہوں. 3 اوقات میں فرمایا پہلے وقت میں سب سے پہلے میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اطہر، اپنے نانا جان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں شب کے پہلے حصے میں درود و سلام پڑھتا ہوں، تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرمایا پہلے ٹکڑے میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلے حصے میں آقا نامدار اپنے جد اطہر، اپنے نانا کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، اور جب دوسرا حصہ آ جائے تو دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ میں دوسرے حصے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے، اور جب تیسرا حصہ شروع ہو تو اس حصے کو میں قیام اور سجدوں سے معمور کر دیتا ہوں، خوب نمازیں پڑھتا ہوں، سحری کے وقت تک نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے. وقجد وقترب، اے میرے بندے سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا. وسجد وقترب، اے میرے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر اور قریب ہو جا. میں یہ اس رات کو 3 درجوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے کو میں معمور کرتا ہوں درود و سلام سے، دوسرے حصے کو میں معمور کرتا ہوں استغفار کی کثرت سے، اور تیسرے حصے کو میں معمور کرتا ہوں رکوع اور سجود کی کثرت سے. تو حضرت طاؤس الکیسان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل اپنی طرف سے کیا ہے یا آپ کو بھی کسی نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے بابا جان نے بتایا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے بتایا. تو اب طاؤس الکیسان فرماتے ہیں کہ قیامت تک اگر کوئی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرے، یعنی شب برات کو اسی طرح 3 درجوں میں تقسیم کرے، 3 حصوں میں تقسیم کرے، پہلے حصے کے وقت میں درود و سلام پڑھے، دوسرے حصے کے وقت میں استغفار کی کثرت کرے، اور تیسرے حصے کو آخر تک سحری تک سجدوں سے اور قیام سے معمور کرے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ من فعل ذلک فما اجرہ، اس کا اجر کیا ہے جو یہ عمل کرے گا. تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں سمیت ابی وقال سمیت رسول اللہ، میں نے اپنے والد کو سے یہ جب سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فعل فی لیلۃ من نصف من شعبان، جو شخص ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو اس طرح سے عمل کرے گا کتب من المقربین، وہ مقربین میں لکھ دیا جائے گا. الذین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یہ وہی مقربین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم. مقربین جو ہوں گے وہ عیش اور مستی میں ہوں گے، خوشبوؤں میں ہوں گے، اور نعمتوں کی دریاؤں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. صلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کتنی باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم فقط عبادت نہیں کر رہے بلکہ ہمارے اکابرین مولا علی نے بھی عبادت کی ہے، اور امام حسن و حسین نے بھی عبادت کی ہے، اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ رہا ہے. تو یہ ان کا عمل، ہمارا عمل ان کی جانب منسوب ہو گیا، ہماری بخشش کے لیے یہی بہت ہے.
یہی بہت ہے۔ جبکہ آپ نے فضیلت بھی بیان کر دی اور فرمایا کہ جو اس شب میں اس طرح سے عمل کرے گا جو عمل میں نے کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت اسے مقربین میں لکھے گا، اور فرمایا یہ وہی مقربین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ شب برات میں جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو بتلائیے کہ وہ کیسا ہوگا؟ وہ اندھا ہوگا، بے عقل ہوگا، جاہل ہوگا، بے عمل ہوگا، وہ خود بھی بے عمل ہوگا، دوسروں کو بھی بے عمل کرنے والا ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔ ہم جو عمل کرتے ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں، تم اگر منع کرتے ہو تو تم اپنے دلائل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلائل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ لالچ ہے، یہی لالچ ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ آج کی رات ہم بستروں میں نہ جائیں، آج کی رات ہم عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی وعید سنائی ہے۔ جب ایسی وعید اس شب کی فضیلت کے بارے میں موجود ہے تو کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ اس شب میں بھی اپنی دنیاوی معمولات میں لگا رہے، خرافات میں لگا رہے، کھیل کود میں لگا رہے اور اپنے رب کی ناراضگی مول لے؟ کون ایسا بے وقوف ہوگا؟ لہذا جب یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ اس شب میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں راتیں تو سب ہیں لیکن شب برات جیسی دوسری رات نہیں ہے۔ راتیں تو سب ہیں، شب قدر جیسی دوسری رات نہیں ہے۔ راتیں تو سب ہیں لیکن جو مخصوص راتیں ہیں، ان مخصوص راتوں میں جو عبادات کی جائے اللہ رب العزت ان عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ جب ایسا ہے تو خوب دل لگی کے ساتھ خوب اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر عبادت کیجئے، اور اس بات کا یقین رکھیے کہ اس رات کی فضیلت کی وجہ سے میرا رب کرم فرمائے گا، اور اس رات میں جو طلب کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ جب یہ یقین، اصل چیز تو یقین ہے نا۔ اگر انسان کو یقین ہی نہ ہو، نہ جانے میری عبادات قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی، نہ جانے کہ میرا رب بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، رسول اللہ نے فرمایا اپنے رب سے اچھا گمان رکھو۔ جو اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، فرمایا بندہ میرے لیے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ گمان رکھے گا نہ جانے رب بخشے گا نہ بخشے، نہ جانے رب عطا کرے نہ کرے، تو اس کے گمان کے مطابق یہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ یقین رکھے اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ کر کے، یہ یقین رکھے ہم خود ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، رب کامل ہے، رب کی رحمت کامل ہے، ہم اپنے اعمال کا بدلہ نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ جب ایسا ہے تو میرا رب بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، بہت مہربان ہے، وہ ضرور بخشے گا۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام خبیری نے دوسری جگہ لکھا، حضرت محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محمد بن عبداللہ الزاہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فرمائے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے انہیں دفنایا، دفنانے کے بعد میں 8 مہینوں تک ان کی قبر پر نہیں گیا۔ 8 مہینے کے بعد ابو حفص الکبیر، زبردست عالم، حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، اس کا درس دینے والے ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ، جب ان کا وصال ہو گیا تو امام محمد بن عبداللہ الزاہدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں 8 مہینوں کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ یہ قبر میں موجود ہیں اور قبر سے نکل رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا، میں نے سلام کیا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، فرمائے یہ دارالعمل نہیں ہے، سلام کا جواب دینا دنیا میں واجب ہے، قبر میں واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی سلام کا جواب دے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں کوئی سلام کا جواب دے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ ہماری مرضی، ہماری خوشی ہے، ہم جس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں، اسی کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے آپ مجھ سے راضی نہیں؟ فرمائے اتنے عرصے سے تم ملنے نہیں آئے تو تم سے راضی کیسے ہوں؟
تو فرمایا چلو اب تو ملنے آ گیا، اب تو آپ سے بات ہو گئی، اب بتائیں کہ کیسا گزرا وقت، کیسا گزرا؟ تو کہنے لگے کہ جب سے تم نے مجھے اس قبر میں ڈالا تب سے عذاب کے فرشتے مختلف طرح سے مجھے عذاب دیتے رہے، یہاں تک کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے عذاب دیتے رہے، جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آیا اللہ کی جانب سے فرشتوں کو ندا دی گئی کہ اے فرشتوں اب شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، رحمت کے مہینے کا چاند نظر آ گیا، لہذا اس بندے پر سے عذاب کو اٹھا لو، عذاب قبر اٹھا لو۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمائے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شعبان المعظم کے اس مہینے سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو یہ بندہ جیسا بھی تھا لیکن اس مہینے کی 15 تاریخ شب برات کو یہ جاگ کر عبادت کرتا تھا، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو شب برات میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ تو حضرت محمد بن عبداللہ زاہدی فرمانے لگے ابو حفص الکبیر نے مجھے پیغام دیا اور کہا کہ جا کے اہل دنیا کو بتا دو کہ لوگوں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جب ایسی مبارک گھڑی آ جائے، ایسے مبارک ایام آ جائیں، ایسے مبارک وقت آ جائیں، ایسے مبارک شب آ جائیں، راتیں آ جائیں تو غفلت میں نہ گزارے، اپنے رب کے کرم کی جانب متوجہ ہو جائے اور رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے عبادت کرے، جس طرح ماہ شعبان المعظم اور شب برات کی قدر کرنے کی وجہ سے رب نے مجھے بخشا ہے، قیامت تک ہر ایک کو بخشے گا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تمام روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت ایسی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی کی ہے، مولا علی نے بھی کی ہے، طاؤس الکیسان نے بھی کی ہے، اور پھر اس شب میں جو عبادات کرتا ہے، جو اس شب کو زندہ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور کیسے راضی ہوتا ہے؟ جیسے ابو حفص الکبیر سے راضی ہوا۔ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس شب کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام مقربین میں لکھ دیتا ہے۔ امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرے، ایک پہاڑ نظر آیا یتلألأ، وہ پہاڑ ایسا پرنور تھا کہ وہ اس کی جانب دیکھنا دشوار ہوتا تھا، آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے قریب گئے، اس کے نور کو دیکھنے لگے، آواز آئی کہ تم تعجب کر رہے ہو، اس سے بھی بڑھ کے میں تعجب دکھاؤں؟ عرض کرنے لگے مولا اس سے بڑھ کے تعجب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ۔ جب چوٹی پہ گئے تو دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک بندہ موجود ہے جو اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، رب کی عبادات میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ پہاڑ دوشک ہوا، اور آپ جب پہاڑ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کی عبادات اور ریاضت میں مصروف ہے، اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس پانی کہاں سے آیا؟ تو عرض کرنے لگے جس کی عبادت کرتا ہوں وہی کھانا بھی دے دیتا ہے، وہی پانی بھی دے دیتا ہے۔ یہاں تمہیں زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ہوا کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جو رب ذوالجلال ہوا کے ذریعے زندہ رکھنے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر ہوا، بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے نا، ایسا تو ہے نا۔ فرمایا رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ نے ان تمام چیزوں کی محتاجی سے مجھے نکال دیا ہے۔ پوچھا کہ تم کب سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا 4000 سال سے میں یہاں عبادت میں مشغول ہوں، اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے رب کی بندگی نہ کی ہو، ایک لمحہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو عبد الرحمن صفوری کہتے ہیں آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا، سوچا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بندگی کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار تو کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نیکی کا ثواب تو کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کوئی امتی شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو جتنی نیکی اسے ملی ہے اس سے بڑھ کر نیکی اسے دی جائے گی۔ فرمایا یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، ہم نے تمہیں جو چیز دی ہے، ہم نے تمہیں جو نبوت دی ہے، تم اپنی نبوت پہ راضی ہو جاؤ۔ بہرحال تمہاری فضیلت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص اس رات کو زندہ کرتا ہے اللہ پھر قبر میں اسے مردہ نہیں رکھتا، اسے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا، تابعین میں سے ہیں، اور حسن بصری کے ہم زمانہ ہیں۔ مالک بن دینار بہت سی احادیث روایت کرنے والے محدثین کے بھی امام ہیں، صوفیہ کے بھی امام ہیں۔ حضرت مالک بن دینار بڑا نام ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت حسن بصری کے ہم زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تو تابعین کا تھا، تو اللہ رب العزت سے بہت محبت کرنے والے اور اللہ آپ سے محبت کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا، کہتے ہیں کہ ایک مجوسی لوگوں کو تنگ کرنے لگا اور لوگوں کے ایمان سے ورغلانے لگا۔ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کہ ایک مجوسی آتش پرست ہے، وہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہا ہے اور اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا مذہب برا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، اور اس کے پاس کچھ دلائل بھی موجود ہیں، کچھ شعبدے بازی کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ اس کے پاس گئے، ایک مجمع جمع ہو گیا، آپ نے اس سے پوچھا تمہاری کیا دلیل ہے؟ وہ اپنے دلائل دینے لگا، حضرت مالک بن دینار بھی اپنے دلائل دینے لگے۔ ظاہر ہے کہ علماء کے دلائل علماء ہی جان سکتے ہیں، عام لوگوں کو سمجھانا تو مشکل ہے نا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے دلائل تمہارے پاس، میرے دلائل میرے پاس، میں تم سے مقابلہ یا مجادلہ نہیں کروں گا، میں تم سے مباہلہ کروں گا۔ تم یہ سوچ کر آگ میں کود جاؤ اور یہ کہو کہ یا اللہ اگر میرا دین سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے تو آگ مجھے نہ چھوئے، اس کے بعد تم نکل جاؤ، پھر میں آگ میں کودوں گا۔ اور یہی کہہ کے جو آگ سے صحیح سلامت آ جائے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا دین سچا ہے، بولو منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ تو کہنے لگے کہ دونوں کو جانے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی آگ میں ہاتھ ڈال دیا جائے۔ تو کہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ آگ سے باہر آئے تو دیکھا کہ نہ مالک بن دینار کا ہاتھ جلا نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلا، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا۔ تو لوگ کہنے لگے مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دین بھی سچا ہے، حق ہے، اور آتش پرست کا دین بھی حق ہے۔ اگر کسی ایک کا دین جھوٹا ہوتا تو آپ کسی ایک کو تو کھاتی، آپ کسی ایک کو تو جلاتی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سجدے میں گئے اور جا کر کہنے لگے رب ذوالجلال زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا اور تجھے پوجتا رہا، تجھے اپنا رب مانتا رہا، اور آج تو نے ایک مسلمان عالم کو اور ایک مجوسی کو برابر کر دیا۔ اے رب ذوالجلال یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں آگ میں الگ الگ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا دوسری مرتبہ مباہلہ کیا جائے گا۔ اب مالک بن دینار تنہا آگ میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگ سے واپس آئے تو صحیح سلامت تھے۔ اب جب اس کی باری آئی وہ آگ میں گیا تو جل گیا۔ اب لوگ مان گئے کہ حقیقت دین اسلام ہے، لیکن معمہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کیوں نہ جلا؟ تو اللہ کی جانب سے جب مالک بن دینار نے اپنے رب سے پوچھا، رب نے فرمایا پہلی مرتبہ وہ اس وجہ سے نہ جلا کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ کو نسبت تمہارے ہاتھ سے ہو گئی تھی۔ تو جس کو ہاتھ کو نسبت تمہارے ہاتھ سے ہو جائے، وہ اگر بدعمل بھی ہو، بے ایمان بھی ہو، تو وہ جلایا نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا لہذا تم الگ الگ جاؤ۔ اب دیکھو کہ جب الگ الگ آگ میں گئے تو کیسا جلا۔ یہ ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدین نے پوچھا کہ آپ اللہ اللہ کرنے والے کب سے ہو گئے، آپ اہل اللہ کب سے بنے، آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے؟ تو فرماتے میری توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین یعنی میں مذہبی ذہنیت سے پہلے ایک دنیا دار تھا، ایک پولیس والا تھا، میں رشوت خور تھا اور شرابی تھا،
خوب شراب پیا کرتا اور خوب رشوت خوری کیا کرتا تھا۔ میری دنیا ایسے ہی تباہ تھی، میں اپنی دنیا میں مگن تھا، مست تھا۔ پھر میں نے ایک نکاح کیا، اس نکاح سے ایک بیٹی ہوئی، 2 سال کی ہو کر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بیٹی 2 سال کے ہو کے مر گئی تو میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے کسی کام میں لذت نہیں ملتی، مجھے کسی کام میں مزہ نہیں ملتا، لیکن بہرحال دنیا داری تو رگ رگ میں پیوست تھی۔ میں پھر بھی شراب پیتا رہتا، میں پھر بھی گناہ کے کام کرتا رہتا۔ میری بیٹی جب تک زندہ تھی، میں جب شراب کا گلاس بھرتا تو وہ گرا دیا کرتی تھی، مجھے منع کرتی تھی، میں اس سے باز نہیں آتا۔ بہرحال میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کا وصال ہو گیا، میری دنیا ہی اجڑ گئی، میری دنیا اندھیری ہو گئی اور مجھے کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ چلتے چلتے شب برات آ گئی اور میں اس رات کی اہمیت کو جاننے کے باوجود شراب و کباب میں اس قدر مست اور دھت تھا کہ میں نے نمازوں کا اہتمام کیا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں اپنے کاروبار دنیا میں مشغول رہا۔ میرے لیے یہ رات بھی عام راتوں کی طرح تھی، جس رات میں گناہوں کا اہتمام کیا جائے، جس رات میں اپنے رب کو ناراض کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی، جس طرح سے میں کرتا تھا، تو میں نے بھی شب برات کو عام راتوں کی طرح سمجھ لیا۔ میں شراب کے نشے میں مست کھویا ہوا تھا، سو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو مجھے کھانے کے لیے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا ہے۔ خواب اپنا بیان کرتے، فرمایا جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اژدہا ہے، بہت بڑا ہے، طویل القامت ہے، بہت ہیبت ناک خوفناک ہے، اور وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا ہے، اپنا منہ کھولے ہوئے مجھے نگلنے کے لیے قریب آ رہا ہے۔ فرماتے میں بھاگا، میں اٹھا اور میں بھاگا، بھاگتے ہوئے میں ویرانے میں چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ بہت دور جب گیا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک اللہ والے کو دیکھا جو ضعیف سا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا جی یہ اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں بہت دور نکل گیا، اپنی آبادی سے بہت دور نکل گیا، ویرانے میں آ گیا، لیکن یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، آپ کچھ کریں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تو بہت کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مزید اور تیز بھاگو، ہو سکتا ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اژدہا آہستہ آہستہ قریب آتا گیا اور میں پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میں آگ کے سمندر کے قریب آ گیا۔ اب پیچھے اژدہا ہے، سامنے آگ کا سمندر ہے۔ دل نے کہا کہ سمندر میں اگر کود جاؤ تو ایک ہی مرتبہ جل کے ختم ہو جائے، اژدہا کے پیٹ میں جانے کی تکلیف تو زیادہ ہوگی۔ ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ سمندر میں کود جاؤں، وہی بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم بھاگو، ہو سکتا ہے کہ اژدہا سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ بابا جی میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ جان چھوڑائیں، تو آپ نے کہا کہ میں کمزور ہوں۔ فرمایا ہاں میں کمزور ہوں، لیکن یہاں تمہارا گرنا، آگ میں تمہارا چھلانگ لگا دینا بہتر نہیں ہے، تم بھاگو دوڑو۔ اور فرمایا یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں جاؤ، یہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں، دیکھو شاید تمہاری کوئی امانت ہوگی، اگر کوئی امانت تمہاری وہاں مل جائے تو وہ تمہاری مدد کرے گی، وہ اس اژدہا سے جان چھڑا لے گی، ورنہ تم ساری دنیا گھومتے رہو، یہ اژدہا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس رہبری کے بعد اب یہ بھاگے، اس پہاڑ کی جانب بھاگے تو دیکھا کہ وہاں اس پہاڑ میں چھوٹے چھوٹے محل بنے ہوئے ہیں، محل میں چھوٹے چھوٹے موتیوں کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے وہاں موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے یہ بچے کون ہیں اور یہ پہاڑ کیسا؟ فرمایا کہ نابالغی کی عمر میں مسلمانوں کے جتنے بچے مرتے ہیں وہ اسی جگہ آ جاتے ہیں، یہیں آ جاتے ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے بچوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں فرشتے انہیں پالتے ہیں، یہاں فرشتے ان کی نگہداشت کرتے ہیں، لہذا تم دیکھو اگر تمہاری کوئی امانت یہاں ہوگی تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ بھاگے اور یہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اژدہا آتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں جتنے بچے تھے تمام بچوں نے کہا کہ اسے اژدہا کھا جائے گا، چلو اس کی امانت تلاش کریں۔ سارے بچے تلاش کرتے ہیں لیکن امانت ملتی نہیں۔ ابھی اژدہا کھانے ہی والا تھا کہ ایک امانت سامنے آ جاتی ہے، 2 سال کی اس کی بچی۔
ان کی 2 سال کی بچی وہ سامنے آ جاتی ہے، اژدہا کو دم کرتی ہے، پھونک مارتی ہے، وہ اژدہا چلا جاتا اور اپنے باپ کو اپنے سامنے لیتی ہے اور اس کے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کی داڑھی میں ہاتھ رکھتی ہے، اس کے سر میں دوسرا ہاتھ رکھتی ہے اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ بابا جان، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے، ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ سورہ حدید کی آیت ہے 27ویں پارے کی۔ تو حضرت مالک بن دینار متعجب ہوئے، آپ نے پوچھا کہ تم یہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہو؟ کہا ہمارا یہاں کام ہی تلاوت کرنا ہے، دنیا سے بہتر ہم یہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے بھگا دیا۔ تو پھر مالک بن دینار نے بیٹی سے پوچھا کہ وہ اژدہا کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ جہنم تھا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جو اژدہا کی صورت میں آپ کو کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جو آگ کا سمندر تھا وہ دوزخ تھا۔ وہ اژدہا تو چاہتا ہی تھا کہ آپ دوزخ میں گر جائیں، لیکن وہ بزرگ تھے، انہوں نے آپ کو منع کیا۔ وہ ضعیف تھے، جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ آپ کے اچھے اعمال تھے۔ آپ کے اچھے اعمال اتنے تھے ہی نہیں کہ وہ جوان بنتے، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ آپ کی مدد کرتے اور وہاں تک اور یہاں تک آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا جان، اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس شب کو زندہ کریں گے، اس شب کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں گے اور عبادت کریں گے۔ مالک بن دینار جاگے، ابھی فجر کا وقت قریب تھا، رب کی بارگاہ میں جھکے اور دعا کرتے رہے اور اپنے رب سے معافی تلافی کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شب کی برکت ہے کہ اللہ نے ایک شرابی کو ولی کامل بنا دیا، وہ مالک بن دینار بنا دیا کہ ایک غیر مسلم کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آگ بھی اسے جلاتی نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی شب کی فضیلت کی وجہ سے۔ لہذا جب ایسی فضیلت اس شب کی موجود ہے، گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے اور اللہ رب العزت عنایتوں میں عنایتیں دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان عنایتوں سے اپنا حصہ لیں۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے بخشتا نہیں ہے، اور جو قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے، اپنے خاندان والوں سے رشتے ناطے توڑ دینے والا ہوتا ہے، اللہ اسے بخشتا نہیں ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے اللہ اس کو بخشتا نہیں ہے، جو سود خور ہوتا ہے اللہ اس کو بخشتا نہیں ہے، جو قاتل ہوتا ہے اللہ اس کو بخشتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کے تقاضے پورے کر لے تب تو بخش دیتا ہے، ورنہ اسی حالت میں رہے کہ وہ اس رات میں بندگی کرے، پھر وہ جا کر والدین کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ اسے بخشے گا نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ لہذا جب ایسا ہے، اتنی بڑی رات رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بڑے بڑے گناہگار بخشے نہیں جاتے، بخشے جاتے ہیں۔ کس قدر وہ شخص نافرمان ہے، کس قدر وہ شخص بد نصیب ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے کہ اس رات سب بخشے جاتے ہیں، وہ بخشا نہیں جاتا۔ لہذا اس رات کو زندہ کیجئے، اپنے رب سے معافی تلافی کی، اپنے رب سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگیے، بالخصوص اپنے والدین سے۔ لوگ عجیب ہیں کہ کسی کے پاس جائیں دعا کروا دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، امام کے پاس جائیں میرے لیے دعا کر دیجئے، پیر و مرشد کے پاس جائیں میرے لیے دعا کر دیجئے، حالانکہ اس پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں اگر رب کی برگزیدہ ہستی کوئی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں کو چھوڑ کر تم لوگوں سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہے ہو، تمہاری بے وقوفی ہے۔ اگر ماں بد دعا دے دے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بخشش والی نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نعمتیں دینے والی نہیں ہو سکتی ہے اگر ماں نے بد دعا دے دی ہے، والدین نے بد دعا دے دی ہے۔ لہذا اگر راضی کرنا ہے اپنے رب کو بھی راضی کریں اور والدین کو بھی راضی کریں۔ اگر والدین راضی ہوں گے رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے والدین کو بھی راضی کرنا ہے
ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں ہر شخص اپنی دنیا میں مشغول ہے، مصروف ہے، اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت موجود ہے، اپنے یوں ہی کہیں سے مل ملا گئے دوست احباب ہر ایک کے لیے وقت موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو والدین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ناخلفی ہے، یہ ہماری بدمزاجی ہے، بدعمالی ہے، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی پورا نہیں ہوتا۔ کمانا اصل مقصد نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، ایک چیز ہے دولت کا آنا اور دوسری چیز ہے دولت میں برکت کا آ جانا۔ تم کماؤ گے تو تمہیں دولت ملے گی، لیکن اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو برکت نہیں ملے گی، اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تو برکت نہیں ملے گی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں زندگی میں نہ آ جائیں زندگی خوشحال نہیں ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دولت نہ آئے برکت آئے تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ تم پیسوں سے نرم بستر خرید سکتے ہو، میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ تم پیسوں سے مہنگی دوائی خرید سکتے ہو لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ بالکل اسی طرح تم محنت سے دولت خرید سکتے ہو، برکت نہیں خرید سکتے۔ برکت اگر خریدنا ہے، دولت اگر چاہیے تو محنت کرو، برکت اگر چاہیے تو برکتوں والے کام کرو۔ انسان کیوں ادھر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اتنا کماتا ہے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کما کے دولت تو جمع کر لی ہے، پیسے تو جمع کر لیے، جیب تو بھر لیے، لیکن برکتوں والا کام نہیں کیا۔ اگر برکتوں والا کام کرتے، کم کماتے، اللہ اس میں برکت دیتا، اللہ اس میں تاثیر دیتا تو تمہاری زندگی کے سارے کام ہو جاتے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے برکت اسی طرح کی چیز ہے جیسے آپ اپنے گھر کے آنگن میں ایک پودا لگائیں اور سال بھر دیکھیں، سال کے بعد آپ دیکھیں تو وہ پودا نہیں ہوگا، درخت بن چکا ہوگا، آپ کے قد سے اوپر چلا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی اس کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ برکت کی مثال ہے کہ برکت بڑھتے ہوئے کبھی بھی نظر نہیں آتی، لیکن یہ یقین رکھیے کہ یہ بڑھے گی۔ 1 روپے میں اگر برکت آ جائے تو وہ لاکھوں کروڑ سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر برکت نکال دی جائے تو لاکھوں کروڑوں کو کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ کسی پیسے میں برکت ڈال دے، کوئی بیمار ہو تو 1 روپے کا پیناڈول کھا لے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اور اگر برکت نکال لے تو لاکھوں خرچ کر دیا جائے پھر بھی شفا نہیں ملتی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، برکت نکال لی جائے تو انسان اتنا کماتا ہے پھر بھی بیمار رہتا ہے، جتنا کماتا علاج میں لگا دیتا ہے۔ اگر مال میں برکت آ جائے تو جتنا کماتا ہے اللہ ایسی رحمت دیتا ہے کہ بیماری نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہذا اس رات میں اپنے رب کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے وعدہ کیجئے کہ جس طرح اس رات کو ہم نے جاگ کر عبادت کی ہے، تیری بندگی کی ہے، یا اللہ زندگی بھر تیری بندگی کریں گے، حرام خوری نہیں کریں گے، نمازوں کو چھوڑنے کا اہتمام نہیں کریں گے، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اور گناہ کے اڈوں کو ہم برباد کریں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ شب آپ دیکھیے، ایک شرابی بخشا جاتا ہے، ایک جواری بخشا جاتا ہے، ایک بدعمال شخص بخشا جاتا ہے، تو جو رب ان لوگوں کو بخشتا ہے کیا ہمیں نہیں بخشے گا؟ بے شک بخشے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، رب کی رحمت پر امید ہے، رب کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب ایسا ہے تو آج کی رات بھی عبادت کیجئے، خوب بندگی کیجئے، اور کھیل کود سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھیے، اور اپنے رب سے وعدہ کیجئے کہ یا اللہ آج کے بعد میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، کتنی بھی مصروفیات ہو جائے، نماز سے یہ نہ کہوں گا کہ مجھے کام ہے، کام سے کہوں گا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے تم نماز پڑھنے کے عادی ہو جاؤ۔ نماز پڑھو اور پھر دیکھو کہ رب ذوالجلال تمہاری تھوڑی میں کس قدر برکت دیتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ دن بھر کولو کے بیل کی طرح
چکر لگا رہا ہوتا ہے مال کمانے کے لیے، اس کے باوجود اس کا پورا نہیں ہوتا۔ اور نمازیوں سے پوچھئے، وہ تھوڑا کماتے ہیں، اللہ اس میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ زندگی آسودگی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک راز ہے، یہ راز جسے سمجھ میں آ جائے وہی خوشحال ہوتا ہے، جو اس راز کو نہ سمجھے گا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ میرا پیغام ختم ہو گیا اور میری گفتگو ختم ہو گئی، جو میں کہنا چاہتا تھا میں کہنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل تک میری بات پہنچ جائے، اس لیے کہ انداز بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ اللہ میری بات سے کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کوئی راہ راست پر آ جائے۔ یہاں تک تو گفتگو ختم ہو گئی، اب وقفہ ہوگا زیارات قبرستان کے لیے، اس لیے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، لہذا اس رات قبرستان جانا مستحب ہے۔ قبرستان جائیں، اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں۔ قبرستان جانے کے آداب میں سے ہے کہ چپل جوتیاں پہن کر نہ جائیں، اور اچھی طرح دیکھیں کہ قبروں پر پاؤں نہ آئے، اور وہاں جا کر اگربتی نہ جلائیں۔ اگربتی یہ آگ ہے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ صاحب قبر کو آگ سے محفوظ رکھے، اور ہم خود ہی اس کے سرانے میں آگ دبا کر آ جاتے ہیں۔ اگربتی نہ جلائیں۔ خوشبو کے لیے، خوشبو بہت ساری چیزیں ہیں، عطر ہے، بہت ساری خوشبو کی چیزیں ہیں، وہ لے کر جائیں، وہاں ڈال دیں۔ اگربتی چونکہ وہ آگ ہے اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ اگر جلانا ہی ہے، آپ کو ضد ہے جلائیں، تو قبروں سے ہٹ کے جلائیں تاکہ ماحول خوشبودار رہے، صاحب قبر اس سے محفوظ رہے۔ قبروں پر پاؤں نہ آئے، اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں، سب کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آپ کا یہ عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن ان کے لیے نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔